شادی شدہ لوگ بھی سنیں، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، جن کی ہونے جا رہی ہے وہ بھی سنیں۔ سچی بات کیا ہے؟ سب سے جھوٹا کلمہ جو ہم بولتے ہیں وقتی طور پہ قبول ہے، تو جڑے بول دے نے وہ بھی کمال نے۔ خیال ہے کہ میں ایداں دا ہی سی، پاجی ایداں دا ہی سی، قبول ہے دا نتیجہ ہے۔ ایسی ظالم ساسیں بھی نہ بنو، ایسی ظالم بہویں بھی نہ بنو۔ ماں کا چل جائے تو بیوی گئی، بیوی کا چل گیا تو ماں گئی، مگر ظالم نہ بنو۔ کبھی تم بھی بہو تھی، ساس بہو کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورت کا پہلا سٹیج ہے وہ بیوی ہے، جب بیوی ہوگی پہلا رتبہ۔ کل میں بھی بیوی تھی، میری بھی یہ خواہشات۔ پوچھا فٹ پاتھ پہ جو لوگ تھے کی ہوئے، کہتے پاجی کچھ نہیں ہویا، جاؤ تسی، بس میں ماڑا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جی گئے تو پتہ لگا جی 18 بندے مر چکے ہیں۔ کہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، فون کر کے اوے لاشاں ڈگ جانیاں، سانبھ لا، آئیاں تیری بڈھی نہیں رہنی یا ساڈی ماں نہیں رہنی۔ وہ بیچارہ بھجا ہوندا، اگے ہوندا کچھ نہیں۔ نند کم پکھاؤندی ہے تے ماں کم چکدی ہے، لڑائی ہو جاندی ہے۔ اب ویکھیا جے کن چوں خون، کھتی چوں خون۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندا استاد جی ویاہ کرا لیا۔ تے پرائیاں تیاں پرایا تن ہوندیاں نے، اصل تے تیرا میرا رشتہ ہے وہی ویلا چنگا ہے جیڑا ہس کھیڑ کے پیار محبت نال گزر جائے۔ دل کی تھا گرہیوں سے محترم جناب پروفیسر اس علاقے کی مشہور شخصیت عارف صاحب کو بھی میں اپنی جماعت کی طرف سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور اسی طرح میرے بڑے بھائی پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کو بھی تھا دل کی میں گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات محترم، خطاب شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو آپ انعامات دیکھ رہے ہیں یہ قیمتی انعام ہے، پورے ضلع بھر سے پہلا نمبر ہمارے ادارے کا آیا ہے۔ وہ بھائی اسامہ صاحب ماشاءاللہ ادھر ہیں، پورے ضلع سے وفاق المدارس سلفیہ پاکستان سے ہمارے ادارے کا تدریس القرآن اقصیٰ 109 ورکشاپ کا پہلا نمبر پایا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو 5 منٹ کے لیے خطاب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ باقی انعامات انشاءاللہ جو سارے ہیں وہ ہم انشاءاللہ خطاب کے بعد دیں گے۔ آپ سارے احباب حوصلہ افزائی فرمائیے۔ جو ہمارے میزبان ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے انعام تقسیم کرنے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بندہ نہ جائے، اگر ان میں کوئی چلے گئے پہلے اس کو 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، میں امید کروں گا کہ جو دوست باہر کھڑے ہیں اور بول رہے ہیں مسلسل، خاموشی ادب کا اور گفتگو کا بنیادی عنصر ہے۔ خاموش اے دل کے بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آج ہم جس حوالے سے اکٹھے ہیں، انسانوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت نسل ہے، اور اس کے لیے شریعت نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح کے مقاصد، اس کے نتائج، عوامل اور عناصر، فوائد اور نقصانات کے ساتھ ملی جلی مخصوص اور محدود وقت کے اندر چند گزارشات احباب کی نظر کرنی ہے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر کریں کہ وہاں نکاح موجود ہے۔ دنیا کے 8 ارب کی آبادی میں سے تقریباً 6 ارب لوگ اس سے محروم ہیں۔
جہاں نکاح نہیں رہا وہاں شناختی کارڈ میں، آئیڈینٹیفیکیشن میں، شناخت اور پہچان میں ابو کا نام بھی نہیں رہا۔ یورپ نے نکاح سے بے نیازی دکھائی ہے۔ کبھی دل کرے وہاں کوئی رہتا ہو، دوست احباب میں سے ہو، تو اسے کہیے گا کہ ذرا اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجے، تو آپ کو والد کا نام نظر نہیں آئے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے کہ میں اور آپ 190 رشتوں کو، جو رحم کے رشتے ہیں، انہیں لے کے چلتے ہیں۔ جو بھی شخص شادی شدہ ہے اس نے لسٹ نہیں بنائی تو الگ بات ہے، وگرنہ میرے والد کی طرف سے 30 ددیالی، 30 ان کے ننیالی اور 30 سسرالی رشتے، 90 رشتے کہلاتے ہیں۔ میرا آج یہ موضوع نہیں، وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل دیتا کون کون سے ہیں۔ میری ماں جی کی طرف سے جن کا رحم میرے والد کے نکاح میں آیا تھا، 30 ان کے ددیالی، 30 ننیالی اور 30 سسرالی، 180 رشتے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اور میں، ہر جو مرد ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی، 2 رشتے یہ ہیں، میرا اور میری اہلیہ کا 182 رشتے۔ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا ہے تو بہو آئے گی، بہو آئے گی تو پھر پوتے اور پوتیاں، 4 رشتے، یہ 186 ہو گئے۔ اللہ مجھے بیٹی دیتا ہے تو داماد بھی آئے گا، اور ان کے گھر بیٹے اور بیٹیاں نواسے نواسی کہلائیں گے، 4، یہ تو 190 رحم کے رشتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں، رحمتیں، یہ کرم، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں شریعت اسلامیہ کے ایک بنیادی، اساسی، نسلی، خاندانی سیٹ اپ کو چلانے کے لیے نکاح ہے۔ اس حوالے سے خطبہ نکاح دنیا کا سب سے بہترین رہنما ہے جو خاندانوں کو چلاتا ہے اور نسلوں کو پالتا ہے۔ 3 آیات میرے اور آپ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اس حوالے سے پہلی گزارش کہ گھر جانوروں کو بھی پیارے ہوتے ہیں، ایک پرندے کا گھونسلے کا ایک تنکا بھی گرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ انسانوں کے گھر دنیا میں سب سے مشکل ترین گھر ہیں جو بنتے ہیں، اور مہنگے ترین گھر ہیں۔ دیوار میں دراڑ آ جائے تو فکر مند ہوتے ہیں، مگر مکین آپس میں پھٹ جائیں تو پرواہ نہیں ہے۔ ایڑیاں پھٹی ہوں تو مکوانا سے اس کی کریم ملتی ہے۔ دل پھٹ جائیں گھروں میں رہنے والوں کے تو اس کا رب کریم کا دیا ہوا خاص نسخہ نہ آپ نے کبھی استعمال کیا ہے نہ میں نے کیا۔ یاد رہے کہ میری گفتگو کا ایک ہی مقصد ہے کہ کبھی بھی اعتماد نہ گرنے دینا، رشتے کی بنیاد نہ گرنے دینا۔ دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ جس دن آپ نے وقار کو، اعتبار کو، معیار کو گرا دیا، پھر اس کے بعد کون کون آئے گا، کہاں کہاں لے جائے گا، کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ مکان بنا لینا بڑی بات نہیں، اسے سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے۔ رشتہ کر لینا بڑی بات نہیں، رشتے ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داری کے تقاضوں کو نبھانا اصل انسانیت ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما اصول دیے تھے، ان میں خطبہ نکاح کا پہلا جملہ باتفاق امت ان الحمد للہ اشارہ ہے کہ لوگوں، گھر بنتے خطبہ نکاح سے ہیں مگر چلتے جو ہیں وہ شکر سے ہیں۔ شکر گزار بنیے گا، شکر گزار، شکوے چھوڑ دیجئے گا،
آپ کی زندگی لائف ٹائم چلے گی، لانگ ٹائم چلے گی۔ گھروں میں سب سے زیادہ جس اساس پہ رشتے بنتے ہیں وہ تعریف ہوتی ہے۔ آج آپ کی مجلس میں مداح اصحاب رسول ڈاکٹر احمد خان صاحب تشریف فرمائے، مداح اہل بیت ڈاکٹر عارف خان عارف تشریف فرمائے، یہ ایک تعارف ہے۔ آج مجھے بلانے والے، فون کرنے والے ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، اگر میرا ان کا تعارف نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ ایک مسجد میں بیٹھنے والے دو اجنبی، ایک مکو آنے کا رہنے والا، ایک کراچی سے آیا، دونوں نے نماز پڑھی، الیک سلیک ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ جی میں کراچی کا رہنے والا۔ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کا رہنے والا۔ آپ کے بیٹے؟ جی اللہ نے دیے ہیں۔ تعلیم کتنی ہے؟ یہ ہے۔ آپ کا تعارف؟ اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے۔ آپ کی برادری؟ یہ ہے۔ میری یہ ہے۔ تعارف ہوتا ہے تو دو اجنبی بھی رشتہ کر لیتے ہیں۔ اچھا تعارف، اچھی تعریف، اچھی پہچان اجنبیوں کے دل جوڑ دیتی ہے۔ انسان اپنا رحم دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، مگر جب تعارف بدل جائے تو دو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے والے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ان کی اولادیں یتیم بچوں سے ابتر حالات گزارتی ہیں۔ ماں باپ مر جائیں تو قبر دیکھ کے سکون، حوصلہ، سہارا مل جاتا ہے، مگر طلاق 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 کے ساتھ دو اجڑے ہوئے لوگ، اجڑے ہوئے گھر اور خاندان، ٹوٹے ہوئے رشتے، ان کے بچوں کو ددیال بھی جگہ نہیں دیتے کہ گندی ماں دے گندے بچے چھڑ کے ٹر گئی ہے، ننیال بھی جگہ نہیں دیتے۔ وہ ان کے باپ کو اور ددیال کو مندہ بولتے ہیں، پیڑی نسل تے پیڑا خاندان۔ اس لیے گزارشات یہ ہیں کہ ان الحمدللہ جو تعارف کر کے کروا کے نکاح کیا ہے، ہاتھ پکڑا ہے، اس تعارف کو کبھی شکووں کے ساتھ بدلنا نہ، وگرنہ نسل اجڑ جائے گی، فصل اجڑ جائے گی، اصل اجڑ جائے گی۔ شکوے مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزار بن کر کے دیکھو، میں رحمتوں کے انبار لگا دوں گا۔ تم شکووں پہ اتر کے دیکھو، میں تمہارے پاس جو ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ پہلا نکتہ، شادی شدہ ہو، لمبی عمر گزر چکی ہے، تھوڑا عرصہ گزرا ہے یا ابھی شادی ہونی ہے، میرے مخاطب آج بالخصوص وہ بیٹا اور بیٹی ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، وہ دونوں خاندان ہیں، اور بالعموم میں بھی اور آپ ہم سب شامل ہیں۔ جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ، اور جن کی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی ایک نیا احساس۔ گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی رہے تو کچرا نکل جاتا ہے، انجن اچھا چلتا ہے، سروس ہو جائے تو پھر بدصورت چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور میری آج کی گفتگو ٹیوننگ بھی ہے، سروس بھی ہے۔ پہلی چیز، میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے خود کو ننگا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وسیب میرا ہے، یہ سماج میرا ہے، یہ معاشرہ میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں، ہم سب ایک ہیں، دو نہیں ہیں، سوچ ایک، فکر ایک۔ جو ہمارے اندر کامن چیزیں ہیں ان میں شکوہ عام ہے۔ کسی بھی بیوی کو پوچھ لیں، شوہر کے خلاف شکوے ملیں گے۔ کسی شوہر کو پوچھ لیں، بیویوں کے خلاف شکوے۔ والدین کو چھیڑ کے دیکھیں، اولادوں کے خلاف شکوے۔ اولادوں کو ذرا پھول کے دیکھیں تو والدین کے خلاف شکوے۔ اس لیے شکوے کر کے ملے گا کچھ نہیں، شکایتیں کر کے معیار بھی گرتا ہے، وقار بھی گرتا ہے، اعتبار بھی گرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 عورتوں کے 10 شوہروں کا تذکرہ رکھا، 9 نے منفی بولا، 1 نے مثبت بولا، اور پیغمبر نے اس مثبت گفتگو کو جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ حضرات، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پوری پڑھے،
رمضان کے روزے رکھے، شوہر موجود نہ ہو تو عزت اور گھر کی محافظ رہے، اور شوہر موجود ہو تو اس کی فرما برداری میں، تو رب رمضان کا انتظار نہیں کرتے، اسی وقت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے رب کا شکر، نماز پڑھ کے رب کا شکر، اور روزہ رکھ کے بھوک پیاس محسوس کر کے خاندان کے بزرگوں، وڈیروں، فیملی اور بچوں کا احساس اور شعور، اور شوہر کی عدم موجودگی میں گھر اور عزت کی حفاظت، اور اس کی موجودگی میں اس کی فرما برداری اور اطاعت، یہ وہ شکر گزاری کے 4 بڑے عناصر ہیں جن کو لیں تو گھر مضبوط ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ہوں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ 4 عناصر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے کہ ایک شکر گزار گھرانہ کیسے بنتا ہے۔ ان الحمدللہ۔ آج کے بعد تعارف میں شکر، تعارف میں طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو بیوی پسند کی نہیں ملی، مرد بیٹھے ہیں میرے سامنے، تو پہلے آپ کو مخاطب بولوں۔ جب بھی کسی نے پوچھا، میرے نا جی پیو نے گھر چھڈی ہے، میری ماں نے میری پسند ہی کونی سی، تیرے والی کدھر گئی؟ میں بھی چاہتا سا وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی۔ پھر تو کی کیتا؟ کہندا جی اسی چوپ دے رہ گئے گڈیریاں تے یار کوئی اور لے گیا، سانو نقداں دے وچ بھی نہ لبھیا، ادھار کوئی اور لے گیا۔ شکوے ہیں۔ جو تیرا نصیب ہے، نصیبوں کا یصیبوں کا ولو کان تحت الجبلین، کھیوڑا پہاڑ کی 17 منزلیں ہیں، نمک نکلتا ہے۔ آپ کا نصیب ٹرک لوڈ ہو کر کے فیصل آباد آتے ہیں، پیسے جاتے ہیں، پیکنگ ہوتی ہے، نمک مکوآنا کے کسی کریانہ سٹور پہ پہنچتا ہے، کلو کا پیکٹ خریدتے ہو، گھر لاتے ہو، آٹے میں ڈالتے ہو، جتنا حصہ آپ کا ہوتا ہے وہ روٹی آپ کے سامنے آتی ہے، او دے چو ادھا جڑا ہے روٹی پرا لے لیندا ہے، تے جڑا ایک لقمہ ہے او تواڈے منہ چ، دوجا جڑا کسی اور پاسے۔ تیرا نصیب 17 منزلوں پہاڑوں سے نکل کے بھی تیرے ہونٹوں میں پہنچائے گا رب، فیصلہ ہے اس کا۔ وَمَا لَا نُصِيبُكَ لَا يُصِيبُكَ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْن۔ جو تیرا نصیب نہیں ہے، نمک تو نے روٹی میں لیا ہوا، لقمہ توڑا ہوا منہ میں ڈالا، اتھو لگا باہر، اور اگر کھا بھی لیا میدے میں چلا گیا تو رب الٹیاں لوا کے بھی باہر کر دو، یا سدھیاں لوا کے، موشن وہ رہنے نہیں دینا اس نے۔ لہٰذا جو ملا ہے اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، شکوے نہ کر، شکر کر۔ تو جیڑا پوچھے نا بیگم کداں دی ہے، تو کیا کرو؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے تے بھی راضی، میں ماں پیو تے بھی راضی، میں بیگم تے بھی راضی، او دا جداں دا مرضی رنگ ہے میں او دے تے بھی راضی۔ تے اج گھر جانا جے، میری گفتگو جو ہے وہ کچھ جذباتی نہیں ہوتی کہ جذبات میں آ کے 2 دن شوق دے تو مڑو ہی نہیں، ڈیلی بیٹھ کے کوئی اور ذکر کریں یا نہ کریں، تسبیح پھری تو دل نہ پھریا کہ کرنا تسبیح کر کے ہو۔ آج اگر من نہیں نہ بدلا، ذوق نہیں بدلا، شوق نہیں بدلا، تو میری حاضری بیکار ہے، آپ کا بیٹھنا بیکار ہے۔ جداں دی مرضی بیگم ہے، جنیاں چوریاں پئیاں نے، یاد رہیں جھریاں وہیں پڑتی ہیں جہاں کبھی جوانی میں سمائلیں اور مسکانیں آباد تھیں، جن کو دیکھ کے کبھی تڑپتے تھے، کبھی مرتے تھے، کبھی نکاح کی جنبش دل میں اتر جاتی تھی۔ جی اج چوریاں پہ گئی نے تو کی ہویا؟ سامنے بہا کے نا اج کیا جے گھر جایا جے کہ ساری دنیا ایک پاسے، تواڈے تو سونا میرے لیے کوئی نہیں۔ پتہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی 86۔ بات وہ ہوتی ہے جو مثال سے سمجھ آئے، اور مثال مقال کو واضح کر دیتی ہے۔ مجھے نا میرے یار دوست کہا کرتے تھے، پروفیسر آپ تے سونا ہے پر گڈی کو جی رکھی ہوئی۔ میں نے کہا جی وہ کیسی سونی جو میری نہیں ہے؟ جو میری ہے خوبصورت تو وہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میری ہے نا وہی سب سے حسین ہے،
یار جو میری نہیں وہ کیسی، جس کی ہوگی اس کے لیے خوبصورت. جاؤ رضیت باللہ ربا، رسول اللہ نے کہا تھا ایمان کا ریئل ٹیسٹ چکھنا ہو. رسگلہ ویکھ کے تے نہیں نا بندہ کہہ سکتا 100 رسگلے پے ہون جیڑا مینوں نہیں لبا وہ کہدا رسگلہ. میرا منہ تو وہی میٹھا کرے گا نا جو میرے ہاتھ میں آیا. رسول اللہ نے کہا جس نے ایمان کا مزہ چکھنا ہونا، بیگم نو سامنے بہا کے جداں دی مرضی ہوئے انہوں کہو رضیت باللہ ربا، میں رب دی رضا تے راضی، میں ماں پیو دی پسند تے راضی، میں تیرے جسم تے چہرے مورے تے راضی، میں تیری ایک ایک ادا تے راضی. تو سر جی مڑ کے جھگا ٹوٹ جاوے جے نویں سائز تو نویں پراٹھے نہ شروع ہو جان تو مینوں پھڑیا جی. شکووں میں زندگی گزارتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ گھر اچھے نہیں چلتے، یہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے. نہیں 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 نہیں، زوجین کی کہہ دوں سنیے پھر، زوجین سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. زوجین سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے. یہ زوجین کا رویہ ہے، یہ شکوہ ہے. شکر گزاریاں ملتی نہیں. ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. گھر سے روٹی آ جائے نا چک کے پرے مارن گے، لون کوئی نہیں. کچجی ماں دی کچجی تھی، وہ کانٹے چبھو کے زخم دے کے مرہم مانگتے ہو، برا بول کے اچھائی مانگتے ہو، مار دھاڑ کر کے پھر امید رکھتے ہو کہ پیار ملے. پھر وہ حق بنتا ہے کہ زہر دی پوڑی پاوے وچ. بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا چوچے 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد، ویکھن نو دال کھان نو مرغ 2 بوٹیاں. چیک کرو مکو آنے دی بساں 'چ بہ کے ہاتھ اگے کر لیندے ہو، صرف انہیں گلاں ہی بنائیاں نے نا. اور جس سے زندگی گزر گئی، سالن اس کے منہ پہ، روٹی اس کے منہ پہ. تیرے نالو تو ماجے دیاں ٹکیاں چنگیاں نے تے مٹھو دے سموسے چنگے نے، تو جا مار کھا پھر. اسی لیے تو ڈھابے آباد ہیں کہ ہم نے کبھی گھر والوں کی تعریف نہیں کی، ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حوالہ دے دو، میں نے سیرت کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ کے دہرانے کی کوشش کی ہے کہ ایک حوالہ ملے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، اس میں شوربہ زیادہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے. ملا، جو پسند آیا کھا لیا، نہیں آیا تو چھوڑ دیا. پوچھا کیسا ہے، کہا الحمدللہ. مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے. کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ میں آ جائے حضور کنوں کہنا ہے. گل تو سمجھ آ گئی بھی کسی نے کچھ نہیں کہنا. آج فتح کا جشن پتہ کیا بنتا تھا؟ فتح کا جشن بتاتا ہوں. ربیع الاول ہونا تو فتح کا جشن یہ ہے کہ جلوس نہ اپنے مخالفاں دے بوئے تو کڈو تو گج وج کے دسو انہوں اندر واڑ دو. محرم کا مہینہ ہو، مد مقابل اندر گھسیڑ دو. مگر شکر کرنے والی ہستی، تعریف کو سمجھنے والی ہستی اور دلوں پہ راج کرنے والی ہستی نے آج پتہ ہے کہاں گئے ہیں؟ سیدہ ام ہانی کے گھر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرسٹ کزن ہے، سیدنا علی حیدر کرار کی سکی بہن ہے. اللہ اکبر. بھن دے گھر بھرا وے، کچیاں دیواراں ہون، فریج والا مٹکا خالی ہوئے تے سر جی کوئی علاقے چ جرنل سٹور کریانے دی دکان تو کوئی فاسٹ فوڈ بھی نہ ہوئے تے بھائی آن کے کہے کہ بھینے بھوک لگی ہے کچھ کھان نو لیاؤ. بہن کبھی گھر کو دیکھے کبھی مہمان کو دیکھے، کیا گزرتی ہوگی بہن پہ. دوسری طرف دیکھو اصول کیا تھا، دنیا کا طریقہ تھا کہ فتح کا جشن منانا ہو تو شراب بھی ہو، کباب بھی ہو، شباب بھی ہو. آج دشمنوں کی، مخالفوں کی، جنہوں نے 8 سال ٹف ٹائم دیا تھا،
ان کی بکریاں ہوتی، ان کی بھیڑیں ہوتی، ان کے اونٹ ہوتے، نہر کیے جاتے، ذبح کیے جاتے، ان کی عورتیں ہوتی، ان کے گھروں کی شرابیں اٹھائی جاتی، پی جاتی، آج جشن فتح مکہ منایا جاتا، مگر میرے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر 2-3 ساتھی ساتھ ہیں، کہا ام ہانی بھوک لگی ہے، باتیں کرتی ہیں، چلیں کوئی وقت ٹلے، کوئی پھر سبب بنتا ہے، پھر بات، آپ نے کہا ام ہانی گھر میں جو بھی ہے نا لے آئیے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، پانی کا کٹورا لے کے آئیں، اور کٹورا بھی کچا، اور جو کوئی ٹکڑے بچے ہوئے تھے نا وہ لے آئیں، حضور نے پانی میں بھگوئے، نرم ہوئے، باتیں چلتی رہیں، کھایا اور کھا کے جو لفظ بولے وہ میرا محل شاہد ہے، کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے بندے کو بھوک لگی تھی تو نے بہترین کھانا کھلایا، پیاس لگی تھی بہترین پانی پلایا، اللہ تو نے مجھے وجود میں یہ طاقت دی کہ وہ میرے معدے میں اترا، اللہ جو مفید تھا وہ خون میں بھیج دیا، جو نقصان دہ تھا بول و براز کے رستے عطا کر دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ خشک ٹکڑے کھا کے بھی تے بڈھی دے ہتھاں تو ماشاءاللہ مسیاں چوپڑیاں روٹیاں کھا کے بھی ساری عمر نہ شکریاں ہی کیتیاں ہی، پھر کی لبنا ہے۔ اب آتے ہیں بیبیوں کی طرف، اگر سن رہی ہیں، اگر نہیں تو آپ میسج اپنے انداز میں پہنچا دیجئے گا، کوئی سٹ سٹ بج گئی میں ذمہ دار نہیں، اپنی ذمہ داری پہ خطبہ نکاح بہترین رہنما، ان الحمدللہ، اگر آپ کو شوہر من پسند نہیں ملا، آپ کسی اور کو چاہتے تھے، مجبوری کہیں اور لے گئی، تو پھر جو بھی ملا ہے نا اسے سامنے بٹھا کے آج کی رات ضرور کہنا میں دنیا ساری تکیے پر چن تیرے ورگا کوئی ہور نہیں، ایک کالا ہے، ایک لوٹا ہے، اے توے دے پچھلے پاسے تو جنہ مرضی پیڑا ہے، کل تک انہوں جو مرضی کیا ہی، نہ منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، اج کہو تو دلان دا جانی، تو میرا جگر، تو میرا چاند، تو میرا سارا کچھ، تے تسی بھی پاویں چندہ کہہ دیو جے، مسیح تعالیٰ نہیں دوسرا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ دل بدلتے ہیں تو حالات بھی بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں تو پھر معاملات بھی بدلتے ہیں، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدلتے ہیں، وقت ضائع نہ کرے آجے، اج کر لے آجے، جے لڑے نے کتے ہور پہ جی جے سورے آندے تو راتی 2 بجے فون کر کے نا وہ سمجھے کہ کوئی ٹر گیا جڑا اس ویلے فون کرن دیا ہے، تو زد دا مارے نے کدی پوچھے ہی نہیں سی، تو کیا جے میں گل کرنی ہے، تو جے سس چکے تو کیا جے دھی نال گل کرا دے، تو جے سورا چکے تو کہہ دیں، جے کوئی سالہ چکے تو کہیں بھین نال کرا دو، تو کہنا کی ہے میں آپ سے اداس ہوں، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، جواب آئے گا پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی شام ادھار دو، مل گئی تو کیا کرو گے؟ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، یک رنگ ہو کے، یک زباں ہو کے، یک جہت ہو کے، یک فکر ہو کے، یک شکر ہو کے زندگی کا آغاز کیجئے، انشاءاللہ بہترین گزرے گی۔ دوسرا جملہ وَنَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، دنیا میں شادی تعاون کے لیے ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ، اکثر آج کل مفتیوں کے فیس بکیوں کے فتوے چل رہے ہیں، عورت کے اوپر نہ شوہر کی خدمت ضروری ہے، نہ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، نہ بہن بھائیوں کی خدمت ضروری ہے، تو پھر پاجی جے یہی کرنا ہے تو پھر اللہ بھلا کرے چائنا دا، پھر یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لوگوں نے کل مارکیٹوں میں عورتیں پھرتی رہنی ہیں، سر جی آج نظر ثانی فرماؤ، دنیا میں ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر گزارے نہیں ہوتے، ساری دنیا، لکھا ہوتا ہے نا 8 مارچ کو اپنی روٹی خود پکا لو، سالن خود گرم کر لو، جدن اسی یہ کرنا شروع کر دیتا نا تے آواز آنی آکنا اپنا کاکا پہ جم لو، اللہ بھلا کرے چائنا دا، پھر نہ گالاں کڈیا جے چائنا نو، آج موقع ہے، لوٹ آؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے، کچھ غلطی مردوں سے ہوئی ہے، کچھ عورتوں سے ہوئی ہے، مرد سارا دن آوارہ پھر کے کہے یہ میری ذمہ داری نہیں، عورت جو ہے وہ کچھ نہ کرے لیٹی رہے اور کہے میری ذمہ داری نہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مرد سورج کی دھوپ میں جلے اور عورت چولہے اور تندور پہ جلے تو پھر اولاد پلتی ہے۔
ایک دوسرے کے خلاف کر کے نہیں کہ بیوی بچوں کو کہے ماں بن کے تہاڈا پیو تے ہے ہی نکھٹو تے آوارہ تے ویلا تے گھر آوندا تے غصہ کردا. میں نے دنیا میں یقین کیجئے یہ نستعینہ میں ایک مدد کرو. دنیا کا پہلا روپ پہلا رنگ اللہ نے مخلوق میں جو اشرف المخلوق بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے مرد بنایا ہے. اور مرد کو شوہر کے روپ میں باپ نہیں، ابیاں دے نال معذرت، اللہ نے سب سے پہلے جس مرد کو بنایا ہے شوہر کے روپ میں، اور جس عورت کو بنایا ہے اسے بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں نہیں. آتا ہوں میں اس طرف بھی، لیکن ایک تعاون کرو. اپنے بچوں کو مائیں یہ بتا دیں کہ بیٹا تیرا باپ بھلے گدھا ریڑھی چلاتا ہو، ٹانگ کٹی ہوئی ہو، لوگ لنگڑا کہتے ہوں، ایک ہاتھ کمزور ہو، پاؤں کمزور ہو، لولا کہتے ہوں، ٹنڈا بولتے ہوں، ایک آنکھ نہ ہو، لوگ اسے کانا یا اندھا بولتے ہوں، لیکن یہ تیرا باپ پوری دنیا کے شہزادوں اور بادشاہوں سے کہیں بڑھ کر کے ہے. دنیا کے بادشاہ تیرے کام آنے والے نہیں، تیرے دکھ درد، تیری تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرنے والا، یہ گدھا ریڑھی چلانے والا، ایک کوچ وان تانگا چلانے والا، یہی سب سے بہتر ہے. باپ کو عزت دے دو، مرد کو شوہر کے روپ میں عزت دے دو. یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ کہانیاں، ان کو سائیڈ پہ کر دو. اللہ کی قسم تمہاری اولاد دنیا میں سب سے فرما بردار اور تمہارا گھر سب سے کامیاب گھر ہوگا. اور شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہی بات کرے، باپ کے کہنے پہ، ماں کے کہنے پہ. اگر اس کو سنبھال نہیں سکتے تو قبول ہے مت کہنا. کل نو جی میرا پیو نہیں ماندا، میری ماں نہیں ماندی، انہیں تے اپنی بھائی ہے منجے تے کہن ڈیا پترو جنت بیوی کے نخروں میں نہیں ہے، ماں کے قدموں میں ہے. تے تسی بڈھی دی گوت پھڑو تے کما کے باہر مکو آنے چوک چ، تے انہیں اپنی بڈھی بیگم جیڑی وہ منجے تے بھائی ہوئے تے پوترے نے تے ویکھ کے پیٹنا ہے. بھئی میرے ابو کی جو امی ہے اس کے قدموں میں جنت ہے، جو میری امی ہے اس کے قدموں میں پیپ والے چھالے ہیں. دورے میں یار ختم کرو. دادا جی کی زندگی گزری جب ان کی اہلیہ سے اچھی بنی، میرے ابو کی زندگی اچھی جب میری اماں سے اچھی بنی. تعاون، گھر کے اندر آپ محنت کریں، گھر کے باہر میں محنت کروں، انشاءاللہ یہ تعاون ہے، گھر چلے گا. اللہ سے مدد مانگتے رہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، اوپر والے سے مدد مانگے، ایک دوسرے کا تعاون کریں. اتنے مثال دینا چاہوں گا آج دی تازی. جی میں تھک جانا نا، میری کوشش ہوں ہے، شوگر پیشنٹ ہوں 26 سال سے، پاؤں جلتے ہیں تو میں گھر جاتے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی تیل مال کے نا پیروں نو ذرا مساج کر دے. میں تو چاہوں کہ میرا مساج ہو، میرا سر دکھے تو کوئی دبا دے، کوئی چائے کی پیالی دے دے. تو جے میری بیگم دا سر دکھے تو میں کہاں اٹھ مارتے چاہ بنا لا تے پی لا. دوہرے میں یار اگر میرے تعاون کی مجھے ضرورت ہے، کوئی دبائے، کوئی مٹھیاں بھرے، میں مشکل میں تکلیف میں تو کوئی ساتھ دے. او لوہے دی نہیں بنی، وہ بھی اسے چم دی بنی ہے. اج رات جے بیگم تھکی ہوئے تو کیوں ساری زندگی تو کٹے، آج میں تینوں کٹنا. یہ ہے نستعینہ. اور ویاچ بوتلاں پینا لے ہو، 2 جھوٹیاں کر کے، تیجی ادھی کر کے، چوتھی سامبھنا لے ہو. آ بھی ذرا چیک کرو. یہ بھی کبھی جام پی. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور جتنی پی کے وہ بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. لیکن ویکھیا جے دروازہ کتے او چیتھاں والا نہ ہوئے، وتھاں والا، مڑ کے ابا ویندا ہوئے تو بیگم نو کہے پلیے جلدی آئی. وہ آوے کی ہویا کہ آ نا، تو ویکھ کے کہنا وہ ویکھ رن مریدیاں ہون ڈیاں، پھر میں ذمہ دار نہیں جے. اور یاد رکھیے، یہ بھی میں لفظ یہیں سمجھا دوں، دنیا میں جو بندہ بھی برات کے ساتھ جاتا ہے وہ رن مرید ہوتا ہے. ارادے کے بغیر بندہ چل نہیں پاتا، مرید ارادے سے ہے. تو جدا نہ پائیے برات وہ ناراض ہو جاتا ہے. سارے انہوں لے گئے ہو، میری باری رہ گئے ہو. یہ جو لڑکی کو لینے گئے ہیں نا، جو بیوی کو لینے گئے ہیں، یہی تو رن مرید ہے، مرید ارادے سے ہے. لہٰذا اگر آپ کو کوئی تانا دے تو یہ تانا برا نہیں ہے. ایسے ہی تو انہوں کو کہے تو انسان ہے، تو وہ بھی انسان ہے. وہ تو ایدہ ہے، ہاں میں بھی ایدہ ہی ہیں جیسے آپ ہیں. اپنے بچوں کو تانا مت دینا، وہ کام مت کرنا. دنیا میں سب سے اچھی ارادت، مودت، پیار وہ ہے جو 2 نکاح کرنے والوں کی ہو. ٹھیک ہے، مٹھیاں پر ہو گئے،
سر جی بدلتا وہ ہے جس کے اندر شعور ہوتا ہے. مردے تو اکڑا کرتے ہیں, مردے اکڑا کرتے ہیں, ضد میں آتے ہیں. آئیے ذرا لچک رکھیے. تیسری چیز وَنَسْتَغْفِرُهُ, غلطی ہو جائے تو معافی انسان مانگتا ہے, معافی انسان مانگتا ہے, اور بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانگتا ہے. یہاں لفظ کیا ہے؟ وَنَسْتَغْفِرُهُ. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عورتیں حور بن کے ملیں, یہ حوریں جنت میں ہیں دنیا میں نہیں, یہاں انسان ہے. اور اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ مرد فرشتے بن جائیں تو معذرت وہ فرشتے یا نہیں ہیں. انسان میں غلطی بھی ہے, خطا بھی ہے, نسیان بھی ہے, بھلکڑ بھی ہے, بھول بھی جاتا ہے, غلطی کر بیٹھتا ہے, زیادتی کر بیٹھتا ہے. اگر کمی بیشی کے ساتھ قبول کرنا چاہتے ہو تو قبول ہے کہنا, نکاح کرنا, وگرنہ مارے جاؤ گے. عورتیں کہندیاں نے میرا بندہ نہ تک سیدھا ہوئے, تک معذرت میں مرد ہوں, میں جانتا ہوں, انہوں گنگا جمنا چ نوا لو یا زمزم دے پانی دا غسل دوا لو. مرد ہے نا, دل رکھتا ہے, دل ہے تو اٹ وانٹس مور. نیکسٹ از ناؤ, کل کنے ویکھی آج لے آؤ. عورت ہے تو اس سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. آپ کہیں کہ میں نیو ایئر نائٹس بھی مناؤں, میں ویلنٹائن ڈے بھی مناؤں, میں 100 پھول بھی دیتا پھروں, تو جدوں میرے والی ہوئے او بالکل میں انہیں کدی نہ سجے ویکھیا ہوئے, نہ کھبے ویکھیا ہوئے, نہ اگے نہ پیچھے ویکھیا ہوئے, نہ ایرا نیویاں ہن انی لبن ڈیا, نہیں لبنی. کمی بیشیاں ادھر بھی ہیں, دل ادھر بھی ہیں. غیرت کا قتل اسلام میں نہیں ہے. لہٰذا تھوڑا سمجھ کے, تھوڑا سوچ کے, کمی بیشی کے ساتھ. اللہ نے آپ کو گندگی کے ساتھ قبول کیا ہے. معذرت نہ مسیتے بیٹھے ہو, کیوں بھی رہے ہو, مسیتے بیٹھے ہو, نہا کے آئے ہوں گے, وضو کر کے آئے ہوں گے, خوشبو لگا کے آئے ہوں گے, لیکن ٹھڈ دے وچ اگر ہونے چیک کروا لیے نا تو کنے لیٹر جیڑا نا گندگی پئی ہونی ہے وڈی آنت. پڑھی ہے کہ نہیں؟ مسانے میں پیشاب پڑا ہوگا. 2 گندگیوں, 2 نجاستوں کے باوجود اللہ نے پردے ڈال کے قبول کیا, ویلکم کیا ہے. اگر کسی مرد میں, شوہر میں یا بیوی میں کوئی کمی بیشی ہے تو گندگی کو دھویا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, چیر پھاڑ کر کے پھینکا نہیں جاتا. اوجڑیاں دھو کے کھانا لے ہو, جھنگ بازار میں جا کر کے اوجڑی کا ناشتہ کرنے والوں, تلی کلیجی سب کچھ رگڑ جانے والوں, تو جے کوئی ماڑی موٹی ایتھے مکھی بہ گئی ہے تو مکھی اڑاؤ, باندر بن کے او دا منہ نہ کٹو. وَنَسْتَغْفِرُهُ, اللہ سے غلطی کی معافی مانگو, استغفار کرو, اور بندو سے ایکسکیوز کرنا سیکھو. جیڑی بڈھی کو غلطی ہوئی ہے نا, آج اگر سنن رہی ہے تو بندے اگے ہاتھ جوڑ کے کہہ دے میں رب تو معافی مانگ لی ہے, تسی معاف کر دو, مننے دے ابو جان دو. آپ سے ہوئی ہے تو جا کے ایکسکیوز کر لینا. معذرت بندے کو چھوٹا نہیں کرتی, قد بڑھاتی ہے. تو جے کوئی معافی مانگے نا تو آکڑنا نہیں, مردے اکڑتے ہیں. ہم سے کوئی معافی مانگے پہلے اسی انہوں لتا ماری دیاں, اٹھ جا پاجا تکے. بگڑیے ضرور, ناراض بھی ہوں, غصہ بھی کریں, لیکن اتنا نہیں کہ منانے والا خود روٹھ جائے. روٹھیے ضرور, اور پھر زندگی کا تعلق ٹوٹ جائے, اور ساتھ چھوٹ جائے, ہاتھ چھوٹ جائے, پھر روتے پھرو, پھر لبو کسے نو کوئی ہن حلالہ کراوے. وائے میاں بیوی کا مسئلہ ہے, بیڈ روم میں رکھو. بات طلاق تک پہنچ گئی ہے تو 3 ماہ دیے, نہ وچ سس نہ سسر تے نہ سالا, تیجا دوچلا وچ نہیں وارنا. آپ اپنے بیڈ روم میں رہیں, بنے سمرے. شوہر آئے, اگر غلطی ہوگی ہے کسی ایک کو, 3 ماہ کے اندر کسی نہ کسی دن احساس ہو جائے گا. احساس ہو جائے تو آپ کا اپنا گھر ہے, اپنی لائف ہے, رجوع کرو, بسم اللہ. غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب اکڑ آتی ہے. انہیں لڑدیاں گسے ہوئے مارنا, منڈے نو سی اگے آ گئی, وہ دیڑ دے وج گئی, انہیں فون لائیو کیتا, بھراوو تہاڈا کی فائدہ 5 بھراواں دا, میں اتنے کٹ کھان نو آئی, ویچیا سجے 1 to 5 لے کے وہ اتنے آ گئے, دیڑ ریساں دے. 2 بہنوئی دے سٹیاں نال انہوں بایا, منڈے وہ سٹے ٹر گئے. رات نو انہوں بچیاں دی یاد نہیں سون دیندی, انہوں بچے نہیں سون دیندے, تو پھر فون کر کے کہندے بھلیے موڑیا, تو بھرا کہندے نے بہ جا. تو یہ اکڑ, یہ انا, یہ ضد, یہ ہٹ دھرمی غلطیوں کے اوپر ایکسکیوز کر کے لوٹائی جا سکتی ہے. اب
اب آتا ہوں اس آیت کی طرف جس میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موٹر سائیکل دی بریک خراب ہو جائے لیدر پواندے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نکاح صرف وہ کرے جی دی ریس بھی ٹھیک ہوئے بریک بھی ٹھیک ہوئے. جی ریس والی تار ٹوٹ جائے تو نمی پواندے ہو یا انہوں ہی رومال پھڑ کے کھچی پھردے ہو؟ آؤ شادی شدہ لوگ بھی سنیں جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں, جن کی ہونے جا رہی ہے وہ بھی سنیں. ریس ہے تو شادی کرنا, نہیں تو مت کرنا. یہ تقوی جو ہم مانا کرتے ہیں نا, مجھے اس معنی کی سمجھ نہیں آئی. تسبیح پڑھ لو متقیے, داڑھی رکھ لو متقیے, اتے رومال باندھ لو متقیے, ٹوپی پا لو متقیے. او یہ متقی نہیں ہے. ہاتھ چ متیر پڑھ لو متقیے, یہ تتقی ہو سکتا ہے, متقی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ متقی کون ہے؟ جو اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے بڑے, اپنے وڈیرے, اپنے سینئر کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جو وہ کہے وہ فوری مان لے, ریس پکڑ لے. تقوی احکام کو ماننے کا نام ہے. جو بندہ اذان سن کے مسجد نہیں آ سکتا, ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا. جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں. جڑا رب دی نہیں سندا انہیں بڈھی دی کتنے سننی؟ جڑا رب دی نہیں سندا اب تے پیو دی کتنے منوں؟ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا. جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں, اور جس نے حضور کی نہیں مانی تیری کیا مانے گا؟ ریس چیک کریا کرو. اسی ویکھنا ہوندا ہے منڈا کتے خسرت نہیں, بڑے سارے لوگ چیک کرتے ہیں, ٹیسٹر لگاتے ہیں. یہ کتے نشئیت نہیں, یہ واقعی پروفیسر ہے, یہ واقعی سرکاری نوکری ہے, واقعی ایسے ہے, واقعی بینک بیلنس. بڑے بڑے دھوکے ہیں. سب سے بڑا دھوکہ آپ کی ریس ٹھیک نہیں اور شادی کرنے چلے ہیں. اور دوسری چیز تقوی میں بریک. کل میں گزرے ہاں تو مکو آنے تک روڈ ٹھیک سی, راتوں رات کوئی کھدائی ہو گئی. میں سویرے پیپر دینا تو میں ریساں دیتی جانا, 1 to 5 کٹی جانا. اگے ٹویا ہے, بریک ماراں گا کہ نہیں ماراں گا؟ اور اگر میرے بریک مارنے پہ موٹر سائیکل نہ رکے, لیدر جواب دے جان تو میں کھڈے چ وجا ہوں, لتاں ٹوٹیاں ہون, شکل بگڑ گئی کہ نہیں بگڑ گئی؟ شادی نام ہے ریس اینڈ بریک کا. شوہر کہے تو بیوی ریس پکڑے, بیوی کہے تو شوہر ریس پکڑے, ایک دوجے دی منن تے پھر گھر ٹر دینا. پرانی سے پرانی گاڑی ہو, ریس ٹھیک ہو, آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. نیو ماڈل ہو, ابھی لے کے آئی ہوں, اپلائیڈ فار ہوں, آپ اس کو سٹارٹ کریں, سٹارٹ نہ ہو, ریس ہی نہ پھڑے, کس کام کی ہے؟ دوجے نے پہلے پہنچ جانا ہے. اور سر جی پرانی سے پرانی گاڑی ہو, بریک مارے رک جائیں, پاویں کھوتا ریڑی ہوئے, انہوں ایک ماڑی جی پچکار مار ہوں, لاؤندا بریک کے نہیں, وہ کھوتا ہو کے بریک لا گیا, اسی ماشاءاللہ انسان ہو کے نہیں. شوہر کے کہنے پہ بیوی نہیں رکی, بیوی کے کہنے پہ شوہر نہیں رکا, ساڑھے نال تو کھوتا چنگا. کہتے ہم اس کو ضدی ہیں, اس کو غبی ہیں, اس کو کند ذہن ہیں. نہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل. ریس اینڈ بریک ٹھیک کر لو. مثال دے دوں, گل سمجھ آ جائے گی. شادی تھی, نکاح میں نے پڑھایا. دولہا مصر تھا کہ پا جی میں تواڈے نال سفر کرنا, میرے پہلے سفر چ نالو. میں کہا بیگم بات گھر جا. میں کہا ٹھیک ہے. پیچھے بیگم بیٹھی ہے, بہن بیٹھی ہے, آگے میں بیٹھا ہوں, دولہا ڈرائیو کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد نا جدو شہروں نکلے تو کہندا باجی انہاں نوں پوچھو کی پیو گے. بیگم کی طرف, کی پیو گے؟ سن رہے جے؟ ریس پکڑ رہا ہے, اپے آٹو ریس, کی پیو گے؟ باجی پوچھو نا. باجی نے پوچھا. اب نہیں دلہا نے بیچاری کیا بولے, کیا انہوں ہن کی پتا پیو دے پیو نے میک اپ 70,000 دا لاکھ دا کرایا ہے تے ایویں وہ تو اس گل نوں ڈرن ڈئی ہے. سی این جی رکشہ اور بیوی شروع میں مماثلت بڑی ہوتی ہے, لوگوں نے مذاق کیے, تانے لکھے, شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں. آپ نہیں جانتے. کسی نے لکھا کہ جناب بیوی نالو ٹی وی چنگی, کیوں؟ انہوں جتھے ایڈجسٹ کرو آواز ہو تو جاندی ہے, بیوی نوں کون روکے؟ او بھائی خود ضد کرتے ہو, لاتے ہو اس بات پہ, کی پیو گے؟ پھر پوچھا نہیں. اچھا انہوں نے پوچھو سافٹ ڈرنک پین گے, کولڈ ڈرنک پین گے, کی پین گے؟ نہیں. اپے جا کے نا جوس دی نویں مہراں دی دکان دے اگے جا کے لا کے گڈی تے اتر کے, بندے اسی بیٹھے ہیں گن کے 4 تے جوس لے آیا 8.
پیو جی پیو پیو. اس نے 2 گھونٹ پیے, چھوڑ دیا. اللہ کا کرنا ہوا, اسی گھر سے فون آیا, پروفیسر صاحب میرا نکاح پڑھایا سی. جی میں نہیں یہ کر رہنا. کی ہویا ہے؟ کہندے جی میرے ٹھڈ چ اج بڑی تکلیف سی, میں دا ویٹ کیتا ہے تے اینو میں کیا 7 اپ لیا دے, تے نے نہیں لیا کے دیتی. میں کہو کی ہویا, فون کیتا؟ کہندا استاد جی ویکھو نا, میں اینے گھنٹے ڈیوٹی کر کے موٹر سائیکل تے آیا, پھر اینا اچا ریمپ پہ میں موٹر سائیکل اوکھے ہو کے چاڑیا, میں ہیلمٹ اتاریا, بیگ لایا, تو مینوں کہندی ہے میرے ٹھڈ چ پیڑ ہوندی, مینوں 7 اپ لیا دو. تے متھے چ ڈنگ مارن والی گل ہے. موٹر سائیکل باہر سی ادو کہہ دیندی. وہ جو کل ریسیں پکڑ رہا تھا نا, آج ریس نہیں پکڑا. اور بریک کیا ہے؟ 8 دن چھٹی ملی شادی کی, 8ویں دن 9ویں دن جدن جان لگا نا منڈے نو ڈیوٹی تے, بیگم نے پچھو پولا جا کر کے کیا تسی اج نہ کھا جاؤ, لا کے ہیلمٹ تے بیگ او ماریا, تے کہندا میرا بھی دل نہیں سی کردا, جو ہوئے گا ویکھی جائے گی, باس پوچھے گا نا, نہیں میں جاندا. یہ نئی بریکیں ہیں, نئی بریکیں ہیں. پھر ایک وقت آیا, بیوی حاملہ ہے, تکلیف کے مرحلے میں ہے, شوہر جا رہا ہے, بیوی روک رہی ہے, مینوں وکھرا رکھے ہی میرا کون ہے, رب واسطے اج نہ جاویں. مگر یہ ضد کر کے پلو چھڑا کے بھاگ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی مر گئی. کس نے ماری؟ تیری ضد نے. آج بریک لگاتا نا مزہ تب تھا. اگر زندہ بھی رہی تو یہ تکلیف, یہ درد اسے کبھی بھولے گا نہیں. لوگوں اس لیے شادی نام ہے تقوی کا, شادی نام ہے ریس کا, شادی نام ہے بریک کا. اگر لگا سکتے ہو بریک, بیوی روکے تو بندہ رکے, مرد روکے تو بیوی رکے. حضور نے نہیں کہا تھا تندور پہ روٹی لگا رہی ہو, پسینے کی حالت میں ہو, یا وہ شادی پہ جا رہی ہو اور مائکے جا رہی ہو, بن سمر کے جا رہی ہو, شوہر کہے نہ جا, بیوی کا رکنا بنتا ہے. تو جی بیوی کہے تو نہیں جی اسی تو نہیں رکنا, اسی تو یاراں نال رات 12 بجے تک اکبر چوک بہنا ہی بہنا. کی خیال ہے؟ میں تو مکو آنے اتنے بہنا, میں اتنے بہنا. کی کہو گے؟ 2 دن شوق دے مڑو ہی. یہ خطبہ نکاح کی پہلی آیت, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ نکاح کوئی جز وقتی چیز نہیں, آج کر لیا کل چھوڑ دیا, پرسوں کر لیا چھوڑ دیا, نہیں. تمہیں موت جدا کرے تو کرے, وگرنہ یہ تعلق ٹوٹے نہ, یہ ساتھ چھوٹے نہ. جنہیں ارادہ بڑھایا نا میں اگلے سال بوڑھی نو طلاق دے دینی ہے. میں نہیں کہنا ہاتھ کھڑا کرو جی میں نات خان کہن رہا سی بھی ہاتھ چکو تے آ کرو, نہ دل دے معاملے دل چ رکھو. سر جی نیت رکھو کہ جنت تک اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ. چلو جنت تو یاد آیا, نکاح چے بھی یاد کرا داں. ایک سوال بڑا کامن چلتا ہے, سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, بڑے بڑے اینکر پرسن لے کے بیٹھتے ہیں, اور یقین کیجئے میڈیا ہاؤسز اس سوال کو اٹھاتے ہیں, اچھالتے ہیں. کیا مرداں نو جنت چ کی لبڑیاں نے؟ اچھی بولو. کی جیڑا جنی دفعہ کہے اللہ انی دفعہ 100 نہ ضرب دے کے دے دے. کی لبڑیاں؟ ماشاءاللہ. عورتیں سوال کرتی ہیں کہ مرداں نو ایتھے بھی ہوراں تے اوتھے بھی ہوراں تے سانو کی لبنا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ دین ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, صرف جو دنیا کہہ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک چینل پہ میں نے خود سنا, ساڈے لیے ایتھے بھی سور تے اوتھے بھی سور. یاد رکھیے, میری بہنیں بھی سنیں, بھائی بھی سنیں, میرے رب کا قرآن سچا ہے, مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے. جنت VIP ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جو بندے نے سوچا نہیں, جو دیکھا نہیں, جو چکھا نہیں, جو تصور کے کسی بالائی خانوں میں بھی نہیں, وہ وہاں پہ ملنے والا ہے. سب آٹو ہے, ادھر سوچو گے ادھر ہو جائے گا, ادھر سوچو گے. اگر نہیں سمجھ آئی, دنیا میں اللہ نے سسٹم دیا ہے, ٹوٹیاں دیکھی ہیں, ہاتھ نیچے کرو تو پانی آ جاتا ہے, چل پڑتی ہیں. کوئی ایداں دی ٹوٹی حالے تک ویکھی جے پورے پاکستان چ سوچو تو چل پوے؟ نہیں ویکھی ہے. اللہ نے تمہیں جم دیا دیتی ہے. واش روم بیٹھے ہو, ادھر سوچ دے ادھر چل پی, کدی گھمانی پئی یا بند کرنی پئی سجے کھبے. آپ ابھی بیٹھے ہیں, دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے, چٹکا لیا بند. اگر وہ یہاں دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی دے سکتا ہے تو جنت کی ٹیکنالوجی وہ ہے
جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے۔ 63 کزن نے ایک کڑی دے اتے مرے نے، معذرت کے ساتھ شادی کا ماحول ہے اس لیے بات کر رہا ہوں، اور یہ چلتا ہے گھروں میں۔ تے 63 منڈیاں نے آکھیا سی جیڑا لے کے وکھاؤ میں مگروں لاؤ، کہندے جی اسی لا داں گے۔ بات میرے تک پہنچی، میں نے 63 بٹھا لیے، میں کہا تانوں کسے نوں بھی نہیں لبنی، تواڈے ہتھاں دیاں لکیراں چ نہیں لکھیا، یہ باہروں کسے نے لے جانی ہے۔ وہ لے گیا، پھر کٹھے ہو کے آئے، سر جی تانوں کداں پتہ لگا؟ میں کہا بلیاں لڑ پئیاں سی روٹی تے، جج بن گیا ایک باندر، فیصلہ لے گئے۔ اب اس نے اس کو آدھی سے تھوڑا سا زیادہ توڑا، اسے کم توڑا، ترازو میں رکھی، ادھر زیادہ ہوگی، کہندا ادھر بہتی ہوگی، برکی آپ کھا گیا، پھر ادھر ود گئی وہ کھا گیا، برابر کردیاں ساری کھا گیا، بلیاں منہ ویندیاں رہ گئیں۔ اسی چوب دے اور رہ گئے گنڈیریاں تے یار کوئی اور لے گیا۔ تاریخ ایسے نہیں لکھی جاتی، لوگوں کی لکھی جاتی ہے۔ غیرت مند بنو، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں مر رہے ہو؟ جنت میں چلے جاؤ، مردو جنت میں چلے جاؤ۔ جو تم نے سوچا تھا نا وہ 63 کے 63 کو وہی ملے گی۔ اللہ کے پاس اگر وہ بنانی مشکل نہیں تو ادا دیاں ماسٹر کاپیاں بناؤنیاں اوکھیاں نے۔ 63 نو راضی کر کے کہے گا ہی لو، باقی رہ گئی عورتیں، تسی بھی آؤ۔ جس کو آپ نے دنیا میں چاہا ہے بتانے کے قابل ہے یا نہیں؟ ابو کو نہیں بتا سکی، اماں کو نہیں بتا سکی، بھائیوں کو نہیں بتا سکی، کسی اور کو نہیں بتا سکی۔ آپ نے چاہا تھا، اس کی شادی ہوگی، چوہے مار گولیاں کھانے کو دل کیا مگر آپ بچ گئے۔ آپ نے پرہیز کیا، اللہ کا شکر کیا، حوصلہ رکھا، آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ جس بھی شخص کو پیار کیا ہوگا، چاہا ہوگا، ادھر سوچو گے ادھر سیم ماسٹر کاپی اللہ بنا کے آپ کو دے دے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ پہنچو تو صحیح، قرآن سنت غلط چیز نہیں تھی، سمجھانے کی چیز تھی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مطیع ہو کے، فرما بردار ہو کے، ادھر مرو ادھر جنت ملے۔ جو چاہا ہوگا، دنیا جنت نما نہیں ہو سکتی مگر جنت نما گھر مل جائے گا۔ پہلے جوڑے کو اللہ نے کہا رکھا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں میاں بیوی جہاں رہے وہ بھلے فقیر کی کلی کیوں نہ ہو، وہ جنت نما ہوتی ہے اگر وہاں ایک دوسرے کی عزت ہو، احترام ہو، وقار ہو، لحاظ ہو، ریس اینڈ بریک کا خیال ہو۔ دوسری آیت میرے محبوب پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ ایتھے آؤ ذرا، تواڈے مکو آنے چ جنیاں نعتاں میں ماں تے سنیاں نے، نظم شاید کسے تے نہیں سنی، ٹھیک ہے؟ تواڈے محلے چ منو یا نہ منو، ووٹ پوا لو، سب تو زیادہ ووٹ ماں نو جاندے نے۔ تواڈیاں گڈیاں موٹر سائیکلاں تواڈے رکشے دسدے نے ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی، یہی لکھے۔ یاد رکھیے اللہ نے بسم اللہ، کیا بات، چھوٹے بچے جس قوم دے وڈیاں نو دین لگ پین۔ سر جی ساڈے ورگیاں نو نا ویلا مولا نہیں جے آوندیاں، یہ قیامت دی نشانی ہے کہ ایداں دے خشک بندے نو، سخت بولن والے نو ویلا ہی ہوئے۔ کسے دا دل ٹھریا تے نا جی 10 کروڑ تو بہتر ہے۔ جی بات کرتا ہوں، زخموں پہ مرہم رکھا جائے تو دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھیا جاوے، سکون تے ملدا ہی ہے۔ محسوس کر رہے ہو ویسے؟ جی میں بات کر رہا تھا کون سی؟ آخری بات کون سی؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا میں نے جہاں بھی جا کے پوچھا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ عزت، شان، رتبہ، مقام، مرتبہ، ویلیو اماں کی ہے۔ دو میں ہاتھ جوڑاں گا، قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے، نیا یونٹ، نیا گھر، نیا جوڑا بننے کے لیے سب سے پہلا تذکرہ اگر قرآن نے کیا ہے وہ عورت کا بیوی کے روپ میں، مرد کا شوہر کے روپ میں، عورت کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیوی بنائی ہے، اماں نہیں، لہٰذا پہلویت، اولویت پہلا نمبر بیوی کا ہے۔ جیڑا کہے نا اماں دا ہے گھر نہیں وسنا، گارنٹی لکھا لو۔ جب تک یہ سٹینڈ نہیں لوگے، رب نے پہلا رتبہ، پہلی ریشو، پہلا مقام، پہلی ویلیو، پہلا نام
اگر چنا ہے بیوی کا چنا ہے گھر بنانے کے لیے، اور اس بیوی کو کہا تھا شوہر کے ساتھ اسکن انت و زوجک الجنہ، جنت ہوتی وہ ہے جہاں بیوی ہو اور سکون ہو. خواہشیں رب بادشاہوں کی بھی پوری نہیں کرتا اور ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے. آؤ بات کرتے ہیں. قرآن نے، اگر آپ نے عربی پڑھی ہوئی ہے تو تھوڑا میرا ساتھ دیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس سے پہلے کیا کہا ہے؟ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے ایک جان سے بنایا ہے. مرد سے بنایا، عورت کو ایک جان تھے، دو کر دیے. توجہ کرنا ذرا، میں آ رہا ہوں وہاں پہ بھی آ رہا ہوں. یک جان ہو گئے. فارسی کا شعر ہے، مجھے اتنا آتا نہیں، تھوڑا تھوڑا یاد ہے. من تو شدم تو من شدی. دو اسکالرز ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، غلطی کروں تو اصلاح فرما دیں. من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، کسے را نہ گفتائی من دیگرم تو دیگری. آج کے بعد میں تو میں، تو تن میں جان، میں تن تو جان. آج کے بعد کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہم دو ہیں. نکاح کے بعد دو نہیں، یک جان. یک جان بن کے رہو گے تو گزارا ہوگا. دو جانیں بن گئیں تو نکاح کرانے والے ہی نکاح توڑیں گے. جو کہتے تھے نا ماشاءاللہ ڈیلا بڑا موٹا ہے تو کڑی بڑی سونی ہے تو قد بڑا لمبا ہے، انہاں ہی مڑ کے کہنا چچی ہے، انہاں ہی کہنا پیڑی ہے. جو کہتے تھے نا بڑی تربیت یافتہ ہے، انہاں نے کہنا پیڑی ماں نے پیڑی مت دیتی ہے. وہ جو بولتے تھے نا بڑا اچھا ہے، نسلی خاندانی ہے، اسی نے پھر آپ کے خاندان کو پڑنا ہے، انہی نے توڑوانا ہے. جیڑیاں بھیناں بڑیاں تعریفاں کر کے لے ہوندیاں نا، کل نو پھر نندا بڑیاں ہوندیاں. وہ جو ماں کر رہی ہوتی ہے نا، وہی پھر ساس بنتی ہے. وہی جو ابا جی ہوتے ہیں وہی سسر بنتا ہے. جیڑے کل ویرے پھر وہ سالے ہوندے نے. سر جی توجہ کرنا. یک جان. اور جان کے بعد کیا کہا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. جان پہ بھی کہوں گا. میرا ایسا عجیب معاشرہ ہے. ابو جان قرآن نے نہیں کہا کہیں، امی جان، تایا جان، چچا جان، چاچی جان، تائی جان، ماموں جان، مامی جان، خالہ جان، خالو جان، سارا جان ہی جان. تو جنوں قرآن نے جان آکھیا، نفس عربی میں جان کو کہتے ہیں. ایمان نال دسیا جے مسیتے بیٹھے ہو کدی بڈھی نو بھی کہا جے بیگم جان؟ دسیا جے کسی نو یہ میری بیگم جان ہے؟ تنہائی چ کتے لک کے کہہ لو تو وکری گل ہے، میسج موسج اودا بیگم جان. ہاں پٹھانوں سے معذرت کے ساتھ وہ کہہ لیندے نا یہ ہمارا بیگم جان ہے. آپ سے نہیں کہا گیا، جو حق ہے وہ بولنا نہیں گیا، اور جو بول رہے ہیں وہ حقیقت کچھ اور ہے. لہٰذا یک جان بن کے بیوی کو پہلا رتبہ دے دو. اگر میں ڈائریکٹ جا کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آؤں، میرے پاس ایم فل بھی نہ ہو، میرے پاس ماسٹر کی ڈگری بھی نہ ہو، میرے پاس بی ایس بھی نہ ہو، میرے پاس ایف ایس سی بھی نہ ہو، میٹرک کی ڈگری بھی نہ ہو، پرائمری کی ڈگری بھی نہ، میری پی ایچ ڈی مانے گا کوئی؟ اور سر جی جس ایریے میں پرائمری کے ٹیچر کی عزت نہیں، وہاں ہائی اسکول کے ٹیچر کی آپ عزت کیسے کر لیں گے؟ کالج کے پروفیسر کی عزت کیسے کر لیں گے؟ جس گھر میں بیوی کا پہلا سٹیپ جو ہے، پہلے سٹیپ کی قدر نہیں، باقی کی کیسے کر لیں گے؟ اور جیڑی سیڑھی دا پہلا پوڈا ہی نہ ہوئے تو باقیاں تے سوکھے چڑھو گے. اللہ نے ہر گھر پہلے یونٹ میں بیوی کو پہلا رتبہ، پہلا پوڈا، پہلا سٹیپ، پہلا سٹیج، پہلی عزت دی ہے. اس کو معزز کر دو. کل کو جب اللہ اس کو بیٹا دے گا، بیٹی دے گی تو یہ ماں بن جائے گی، اس کا بونس بڑھ جائے گا. پھر جو ہے اللہ بیٹی دے گا، بیٹی کا تیسرا جو ہے وہ بونس بن جائے گا رتبہ، اور پھر اللہ اس کو بھائی دے گا، یہ بہن بن جائے گی، چوتھا رتبہ بن جائے گا. ترتیب نہ بدلو. منجی دینی ہے تو پاویں نہ دو، سمو ترتیب نال. مننی ہے پاویں نہ منو، لیکن ترتیب ذہن چ رکھیا کرو. پہلے میری بیگم، تے جے ماں کتے بلیک میل کرے نا ساڈے چوں جم کے سانوں ہی گلاں، تے مرد ہو کے دسیا جے میرے چوں ہی ہو کے مینوں ہی گلاں. نہیں سمجھے؟ قرآن نہ بدلو، ترتیب نہ بدلو، رحمان کو نہ بدلو، شریعت نہ بدلو، مزاج نہ بدلو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 حجرے مدینے میں، 12واں مکے میں، ان حجروں کے اندر جنہیں لایا گیا، سورۃ الحجرات ایسے نہیں بنی. لوگوں پروٹوکول بھی دینا بنتا ہے، لے کے آئے ہو تو عزت دو، احترام دو، وقار دو، پاسدار ہو تم، اور رحم کا خیال رکھنا. یہ میری سیکنڈ لاسٹ گزارش ہے.
رحم کا خیال رکھنا. رحم کا خیال کیا ہے؟ رحم اللہ نے اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے. جو بچے رحم سے پیدا ہوں اور اپنے بچوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ نہ جوڑیں، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، ان تین گھروں سے اور اپنے گھر سے جو بچے نہیں نہ جڑتے وہ باغی ہوتے ہیں. دادکیاں دا باغی، نانکیاں دا باغی، سہریاں دا باغی. سہریاں دے باغی نو کی کہندے ہو؟ پہلے انہوں کہندے نے اپنا پتر ہے، تو جے باغی بن جائے تو پھر کہندے جوائی کتا ہے، لور لور کرتا ہے. تو دادکیاں دا منن والا ہوئے تو پھر کہندے ماشاءاللہ جی یہ ساری پہچان ہے جی، یہ ساری نسل ہے. تو جی بگڑیا ہوئے تو دادکے کی کہندے نے تمہیں بہت پتہ، میں کہنا نہیں چاہتا. تو نانکے جیڑا کچھ کہندے نے چھٹ ہے، یہ بھی تمہیں پتہ ہونا. تو سر جی اس لیے اصولی گل یاد رکھو، رحمان کے گھر مسجد سے بھی جوڑو تاکہ اسے یہاں آ کے پتہ چلے کہ ددیال کے گھر کی عزت کیا ہے، ننیال کے گھر کی عزت کیا ہے، سسرال کے گھر کی عزت کیا ہے، میرے گھر کی عزت کیا ہے. اور یہ پھر آپ کو بتائے کہ قبر کا گھر، نشر کا گھر، حشر کا گھر اور جہنم کا گھر کتنا برا ہے اور جنت کا گھر کتنا اچھا ہے. 5 گھر کے بدلے 5 گھر، درمیان میں اللہ کا گھر. یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. رحم کے رشتوں سے اگر کوئی کاٹے، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی دائی، اگر کوئی مبلغ، اگر کوئی رشتہ دار آپ کو ددیال کے، ننیال کے، سسرال کے، اپنے ماں باپ کے گھر کے، اللہ کے گھر کے خلاف کرتا ہے تو پھر یہ قبر، نشر، حشر آپ کا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، جنت کی طرف لے کے نہیں جا رہا. آخری گزارش، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ مرضی کرنا جے کر لو، جو پھڑکنا پھڑک لو، جو کھانا کھا لو، جنہ بھجنا بھج لو. میں تو شادی کرواتے ہوئے ایجاب قبول سے پہلے کہتا ہوں لڑکے کو بھاگنا ہے تو آج بھاگ جا. لڑکی کی طرف سے جو سائن کرانے جاتا ہے، ماما ہو، چاچا ہو، تایا ہو، ابا ہوئے، میں انہیں کہنا کڑی نو بھی پوچھ لو، اج موقع ہے، نہ کرنی ہے تو پوت ہونے کر دے. دوڑ سکتا ہے تو دوڑ، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، وگرنہ نہیں بھاگا جائے گا. قولوا قولا سدیدا. سچی بات، سب سے سچی بات یہ ہے، قبول ہے سوچ کے کہنا. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، آج انہوں نے ساتھ آنا تھا، باوجود نہیں آ سکے. ان کا میں نکاح پڑھا رہا تھا، میں نے انہیں بھی کہا تھا بھاگ سکتا ہے تو آج بھاگ جا. اج نس جا چنگا رہے گا، کوئی سلیمان تے چڑھ جا کتے اس پاسے نو. لیکن سچی بات کیا ہے؟ سب سے جھوٹا کلمہ جو ہم بولتے ہیں وقتی طور پہ قبول ہے. تو جیڑے بول دے نے وہ بھی کمال نے. ہمارے ایک دوست تھے، بہاولپور میں رہتے تھے، کبھی الگ کھانا نہیں کھایا تھا، اکٹھے کھاتے تھے. شادی ہو گئی، گئے تو اسے کہا کھانا کھا کہندا پاجی تانوں ویکھ کے میرا ٹھڈ بھر گیا. جھوٹ بولن ڈیا سی، قولوا قولا سدیدا نہیں سی. انہوں بڈھی نے پہلی رات روکیا سی، اج تو بعد کھانا میرے نال، ماں پیو یاراں نال نہیں. اس نے نہیں کھایا، جتنا مرضی ہم نے ٹل گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد گئے، پتہ چلیا جی وہ لاہور ٹر گیا ہے. قبول ہے، کمانے کے لیے اب بیوی کے گزارے نہیں ہوتے. پھر لاہور ملنے گئے تو پتہ چلا جی وہ اسلام آباد ٹر گیا. پھر اتنے کا کرایہ اکٹھا کیتا، وہاں گئے، کہتے جی کراچی ٹر گیا ہے. مینوں اج مہینہ بھی یاد ہے، تاریخ بھی یاد ہے. اسی کراچی پیچھا کرن گئے تو پتہ چلیا جی وہ دبئی ٹر گیا. 7 سمندر پار چلا گیا. ایڈیاں ایڈیاں زلفاں سی آیا تو ٹینڈ ہوئی، چٹا گورا سی آیا تو رنگ کالا ہوا. یہ کی ہوئی؟ کہندا جی وہ قبول ہے، نو پالن ڈیا. تہاڈا کی خیال ہے کہ میں ایداں دا ہی سی؟ بھاجی ایداں دا ہی سی؟ آ قبول ہے دا نتیجہ ہے. سر جی ہس پے ہو، بڑی گل ہے. دوسرے کی خبر پڑھنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. جب اپنے گھر کی خبر لگتی ہے تو پھر بندہ کہندا اللہ کرے اخبار اج ونڈیا ہی نہ جائے اور یہ یہیں پہ کہیں ڈیلیٹ ہو جائے. خبر پڑھنا بڑا آسان ہے، خبر بننا بڑا مشکل ہے. قبول ہے کہہ رہے ہو، قولوا قولا سدیدا، سچ بولو تے اونی کی گل کرو، سینس نہیں مت پیدا کریں. میڈیا 3 قسم کا ہے. حقیقت ہوتی ہے دکھاتا ہی نہیں، جو نہیں ہوتا وہ دکھاتا ہے، جتنا ہے اتنا نہیں دکھاتا. سنس نہیں. مثال دیتا ہوں، ہم 5 آفیسر بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. جن کے گھر بیٹھے تھے نا ان کا نوکر آیا، موضوع صاحب. ہم پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کی ہون لگا. انہیں پوچھا ہاں کی ہوئے؟ امجد صاحب آئے نے. امجد صاحب تیرا بیڑا تر. انہی کی گل کر جنی کی کہتے بھی وہ آئے نہیں تو ان کی کریے، جان کڈنی ہوں. یہ گٹ والا بارش ہو رہی تھی، میں ٹول پلازا کھڑیاں والا کراس کر کے آیا ہوں.
गाड़ी नीचे उल्टी हुई थी, तो मैंने वो लड़के से पूछा जो फुटपाथ पे खड़ा था, शीशा नीचे किया, पुत की सर लाशां। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के गया तो माशाल्लाह बंदे कहते जी अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं, बस वो स्लिपरी सी ब्रेक मार बैठे हैं, गड्डी उल्ट गई, लाशां। ये आगे मानावाला से आगे एक इलाका है, वहाँ पे शकरगढ़ टाइम जो है उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। लोग खड़े हुए थे, मैंने पूछा फुटपाथ पे जो लोग थे की हुआ, कहते भाजी कुछ नहीं होया, जाओ तुम, बस एवं माड़ा मोटा एक्सीडेंट हो गया। मुझे लग रहा था कि काम ख़राब है, मैंने गाड़ी लगाई, ज़ाहिर है अपने इलाके के भी रिश्तेदार रहते हैं, जे गए तो पता लगा जी 18 बंदे मर चुके हैं। वो कहते होया ही कुछ नहीं। घरों में कत्लो गारत हो जाती है, बाहर भाई बैठा है, भाभी घर है, वो पूछता की होया, कहते कुछ भी नहीं होया, लगा रहा कुत्ती छिक्का तू रहन दे। वो भाई जितनी बात है भाई को पहले हकीकत बताओ, जो हकीकत है वो बताओ। और कहीं कुछ भी नहीं हुआ होता फोन करके ओए लाशां डिग जानियां, सांभ ला, आइयां तेरी बुढ़ी नहीं रहनी है, साड़ी मां नहीं रहनी, वो बेचारा भज्जा हुंदा, अगे हुंदा कुछ नहीं। कूलू कौलन सदीदा। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां, मर्द भी औरत भी, दोनों बैठे हो, सुन लो। माओं से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने आपकी खिदमत, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी बढ़ाई बच्चे पे फर्ज की है, मगर जालिम ना बनो। कभी तुम भी बहू थी, सास बहू की जंग खत्म नहीं हो सकती जब तक आप ये ना समझें कि औरत का पहला स्टेज है वो बीवी है, जब बीवी होगी पहला रुतबा। कल मैं भी बीवी थी, मेरी भी ये ख्वाहिशात थी कि मुझे अलग घर मिले। केड़ी बुढ़ी है जिन्हें नहीं सोचा भी अलग करना मिले। जॉइंट फैमिली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर गुड हो तो, बुरी हो तो माजरत करूंगा। अच्छी जॉइंट फैमिली क्या है, मिल के कट्ठियां रहने दा, जहां बीवी का कमरा अलग, वाशरूम अलग और उसका किचन अलग हो, पोर्शन अलग हो, जबरदस्त। अगर जो कट्ठियां एक जगह ते नपीड़ी जाना, लड़ी जाना, पहले किसने पकानी है, एक कब्जा करके बैठी है, दूजे दे बंदे ने आपस जाना, इस गल तो लड़ाई, उसने अच्छा पकाया इसने बुरा। नहीं मेरे भाई, हमने अपनी फैमिली में उसूल रखा था अब्बा जी को, अब्बा जी जिद्दन शादी होनी है बच्चे अलग कर दो। जिनके पास नहीं हिम्मत है तो कम से कम प्राइवेसी तो दे दो, ताक झांक तो नहीं करो, ज्यादतियां तो नहीं करो, जुमले तो नहीं बोलो, फजूलियात लगवियात तो नहीं कहो, ज्यादतियां तो नहीं करो। कूलू कौलन सदीदा, जितनी हकीकत है उतनी बात बयान करो, बात ठीक हो जाएगी। मिसाल देता हूं, मैं निगेबानपुरे रहता था, मेरे साथ 2 घर छोड़ के एक हमसाया था, बड़ा नेक शरीफ हैगा ताजर से। मैं लाइब्रेरी में जुमेरात को तैयारी कर रहा था जुमे की, तो आ गया, रोन लग पाया, कहता उस्ताद जी आ वेख्या जे कन्न चो खून, खुत्ती चो खून। मैं क्या की होया? कहता उस्ताद जी ब्याह करा लिया। मैं क्या नहीं ये की होया? कहता मैं यकीनन शरीफ नफ्स बच्चा हूँ, मैंने हमेशा जब भी आता था माँ के लिए फल लेके आता था, माँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दिया बूआ खोल दी सी। कुछ अरसे तू जिदों की कोई बुढ़ी नाल कोई अम्मी का कोई वैर खोर पिया या वह ये नाल पिया, हुण नवे हालात ने, अज तो वखरा ही हो गया। 2 छापर भर के लाया हूँ, कितनी देर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खोला ही नहीं। खोलिया तो माँ के अगे सिर किया प्यार देन लो, उन्हें मारी है लत्त, तो पिछे खुरा सी, खुरे च टूटी सी, उत्थे वज्जा तो लहू लुहान छापर किते ते ओह किते, तो उठ के माँ को देन लगे, तो कहते जाके उसको उन्होंने दे जी अंदर भाई हो, जो लफज बोले तो मैं वही मस्जिद रोक लेता हूँ। कहता मैं माँ का मनण वाला सीधा बच्चा, मैं कट्ठे कुट्ठे किए, झोली च फड़े, तो वो कोल खड़िया, तो उन्हें अगों जो माँ को लफज कहना माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, मस्जिद में बैठा हूँ, वो भी बयान करने के काबिल नहीं। उन्हें कहा जी बूहे तो बनी उन्होंने दे। अब बच्चे का क्या कसूर है? जज कौन बना हुआ है? वकील कौन है? ये सारा दिन कमाने वाला, मेहनत करने वाला। भाई पंचायत में भी होता है कि पहले अपना लिख करके दो एफिडेविट कि मैं जो ये फैसला करेंगे कबूल है, कहते हो ना। ते मां ते बुढ़ी नूं दे छड्डो किसी एक नूं, तुसीं पहले इहनूं ते दवो, फैसला की करना है? उस बेचारे का कसूर क्या है? मुद्दा अलह के साथ मुआमला क्या बना है? जोर मां का चल जाए तो बीवी गई, बीवी का चल गया तो मां गई, दोनों ने बोला। गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसी जालिम सासें भी ना बनो, ऐसी जालिम बहुएं भी ना बनो। मैंने कहा यार दूसरी आयत जो है ना, इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, कैमरे वाला मोबाइल वाला कहता जी मेरे माड़े हालात ने मैं नहीं लै सकता, मैं अपने मोबाइल चो सिम कढ़ी तो दे दिता, प्रोफैसर साहब मैं क्या कर लाया। बेगम को कहना है ज्यादती नहीं करनी, मां नूं भी जो होवे ना उन्होंने सिर्फ कैप्चर कर लेना। 2 दिन कैप्चर होता रहा, हम देखते रहे, रात को पता लगता सी भी नंद कम भखाउंदी है तो मां कम चुकती है, लड़ाई हो जाती है।
تیسرے دن کچن میں کام کر رہی ہے اور جہاں پہ رکھا ہوا تھا وہاں سے تھوڑا سا دوپٹے کا تے ریکارڈنگ پتہ کی ہوئی سنیا جے امی امی اے بھابی لگتا ہے نا کچھ ویڈیو بناؤن رہی ہے. اچھا ماں نے نال ہی جڑے سر ننگا تے پھوں پھوں کرن ڈئی سی ریکارڈنگ ہون ڈئی سی انہیں سر تے لیا لیڑا تیے آ تے پرائیاں تیاں پرایا تن ہوندیاں نے اصل تے تیرا میرا رشتہ ہے وہی ویلا چنگا ہے جڑا ہنس کھیڈ کے پیار محبت نال گزر جائے. ارے سوئے ہوں پہ کیمرہ آ جائے اسٹیڈیم میں تو اٹھ کے سمائلے دینے لگتے ہو تصویر اچھی ہو جاتی ہے. ہاں ہاں دنیا کے کیمروں پہ ننگے سر دوپٹے لے لیتے ہیں کڑوا بولنے والے میٹھا بولنے شروع ہو جاتے ہیں. رب کا کیمرہ نہیں دیکھ رہا اللہ نہیں سن رہا. اتنی بات کہو جتنی ہے. گھر آیا تھا دونوں میں لڑائی ہو گئی تھی. شوہر کو عزت سے بیٹے کو عزت سے کھانا دیا جاتا بٹھایا جاتا. زیادتی ماں کی تھی تو ماں آ جاتی پوت میں بڈھی عورت ہاں تے ساڈے گھر چ اداں دیاں گلاں نہیں سی ہوندیاں تے دھی نے اج کچھ کیتا تے مینوں برا لگا تے میں گال مندہ کڈیا میں 2 چنڈا مار لیاں تے پتر میں برا نہیں سی سوچیا. میرے بڑھاپے نو میرا BPI ہو گیا سی تے میری غلطی ہے پتر تیری بڈھی دا قصور نہیں. دھی نے اگوں نا دھیاں والا حق ادا کیتا ہے تے اللہ دی قسم ہے میں دھی پت ظالم نہیں ویکھے ماں نو کڈ دین. اور اگر بیگم سے غلطی ہوئی ہے کہہ دے میرا جوان خون ہے میرے وہاں گھر میں کچھ روٹین اور تھی تو بس اماں نے کچھ ایسا بولا میرے سے برداشت نہیں ہوا میں غلط بول بیٹھی ہوں اماں کی کوئی غلطی نہیں میری غلطی ہے مجھے معاف کر دیں ایکسکیوز کر لیں. تو میں نے ایسا بھی شوہر ظالم نہیں دیکھا اور ایسی بھی ماں ظالم نہیں دیکھی جو بیوی کو طلاق دے کے فارغ کر دے. آئیے ملیے جلیے سمجھیے رکیے بولنے سے پہلے تھوڑا رک لیجئے فیصلہ لینے سے پہلے رک لیجئے. انشاءاللہ یہ جو رہنما اصول ہے نا خطبہ نکاح کے آپ کے گھروں کو جنت نما بنا دیں گے آپ کی اصل فصل اور نسل کو شادماں بنا دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ جو باتیں کی ہیں ہم میں نہیں وہ پیدا کر دے اور جو ہمارے اندر غلط ہیں اللہ ہماری ان کی اصلاح فرما دے. نئے جوڑے کو جو بننے جا رہا ہے اللہ اس بیٹے اور بیٹی نئے خاندان آسمان سے بھی برکتیں اتار دے زمین سے بھی برکتیں اتار دے اور جتنی بھی دنیا کی خیر ہے وہ ان کو عطا کر دے. جتنے حاسدین کے حسد اور شرور ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما لے. میری کوئی بات عجیب لگی ہو تو تعجب کرنے کی بجائے چیک کیجئے گا چیک ضرور کیجئے. ٹھیک ہے میں لطیفوں کا عادی نہیں لیکن حقیقت پہ مبنی فیصلہ آباد کا معاملہ ہے. منڈے نہ ویکھن گئے کڑی دا رشتہ تے سارا کچھ کڑی نو چاہ لے کے آئی انہاں بسکٹ ڈوب لیا. کڑی نے فیصلہ لے لیا اسی وقت میں نہیں اتنے ویاہ کرنا پینڈو جے لوگ آ گئے نا انہوں نے بھی نہیں پتا بسکٹ چاہ چ ڈوب کے کھانے. خیر انہاں بسکٹ نہیں چھڈے کھادے کھودے ٹر پے تو بوہے تے جا کے نا کہن لگے باجی پاجی رشتہ پاویں دیا جے نہ دیا جے پر ایک دفعہ نا چاہ چ بسکٹ ڈوب کے کھا کے ضرور ویکھیا. وہ ٹر گئے انہاں کی تو کیا بھی سانو بڈھا جاندیاں گل لا گیا چلو ویکھیے تو صحیح ہن سکے رڑکنے تے ڈوب کے کھانے کدی کھادا ہی نہیں سی. وہ کھادے تے مزہ آیا تے آپ ٹر گئے انہاں نوں جا کے آندے نے تسی پھر آؤ ایک دفعہ. انہاں دیاں 3 دھیاں نے 3 منڈے فیصلہ آباد چ نے 3 دھیاں انہاں دے گھر ہی نے وہ جنہاں بسکٹ ڈوب کے کھادا سی. پاجی ایک دفعہ اینوں بسکٹ سمجھ کے جڑیاں گلاں کیتیاں نے ڈوب لیا جی. اللہ کرے دل بھیج جان تے مالک دوریاں نو قربتاں چ بدل جائے نفرتاں نو محبتاں چ تبدیل فرما دے تے اللہ بے جا جڑی آکڑ تے انا اینو ختم کر دے. پھلاں دا تو عطر بنا عطراں دا پھر کڈ دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.